السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ہوں سر. ویسے تو کافی زیادہ ایشوز ہیں لیکن پنجاب گورنمنٹ کی ایک ایشو بہت کھل کر سامنے آ رہا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے میڈیا پنجاب گورنمنٹ کی گڈ گورننس کو بہت ہائی لائٹ کر رہا تھا. سی ایم مریم نواز صاحبہ کے ہر جگہ پوسٹرز لگ رہے تھے, ان کی گڈ گورننس کی بات ہو رہی تھی, لاہور کو سجایا جا رہا تھا, سجاوٹ پہ بہت زیادہ دھیان تھا. لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے ایک طرح سے احتساب شروع کر دیا پنجاب گورنمنٹ کا. جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ روز ہی پنجاب اسمبلی میں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ان کے کارناموں کو, اور وہ ان کو کویسچن کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح لگ رہا ہے کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو ایک بڑے اسکیل پر اس کی اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹ کر دی ہے. ہمارے پاس کچھ کلپس ہیں, ہم ناظرین کو وہ دکھائیں گے. پہلے آپ یہ دیکھیں, اس کے بعد ہم سجاد صاحب سے اس پر تجزیہ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا, ان کے ریئل ایشوز ہیں کیا جس پہ برہم نظر آ رہے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی. انسان مر رہے ہیں اور عمارتیں سنور رہی ہیں. میں نے کیا کرنی ہے ایسی عبادت گاہ جس کے پاس کھڑے ہوئے لوگ ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں؟ میری عبادت تو گئی بیچ میں. یہ آپ اپنا حکومت مائنڈ سیٹ ٹھیک کرے. نہیں جناب اسپیکر, میں عرض کر رہا ہوں آپ کو آپ مجھے پارلیمنٹری کمیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے دفتر جاؤں. آپ اپنی وضاحت دیں. یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے, آپ کے نیچے جو سرکاری افسران ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا. کسی نے تکلیف ہی نہیں کی آج تک کہ ان اسمبلی کے رولز کو پڑھیں. اسمبلی کسی انفارمیشن یا کسی وانٹ آف نالج کے لیے صرف جواب دہی کے لیے, اور حکومت یہاں جواب دے اسمبلی کے اندر. جناب اسپیکر میں عرض کرتا ہوں اس کے اوپر, میں نے ایون آن دا فلور ان فرنٹ آف کمیٹیز منسٹیریل ریسپانسبلٹی آپ کی ٹو آنسر ٹو دا queries آف دس ہاؤس, اینڈ دے ہیو دا رائٹ آف پارلیمنٹری اوور سائٹ. جب آپ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے بتانا ہوتا ہے. تو اب اس لیے میں نے تھوڑی سی آپ کو انٹرپشن کی ہے کہ اسمبلی کے رولز کے ساتھ آگاہی بہت لازمی. آپ بڑے ظالم لوگ ہیں. آپ نے سارا کاٹن ایریا اٹھا کے شوگر کین کو دے دیا سر. یہ آپ نے سارا واٹر لیول برباد کر دیا. یہ ساری سر یہ لوگ بیٹھے ہیں, یہ سارے جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ سارے بڑے بڑے اس میں شامل ہیں. جناب اسپیکر چودھری شوگر مل پوچھیں کن کی ہے یار. یہ اس طرف مت لے کر جائیں, اس طرف مت لے کر جائیں. آپ نے کاٹن گروئنگ, آئی ایم ناٹ انٹو دا بلیم گیم. ہاں میاں نواز شریف کے ملز ہیں, ہاں باقی لوگوں کے ملز ہیں, آپ کی پارٹی کے جو پورے فائنانسر رہے ہیں ان سب کی ملز تھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تباہی اور ظلم عظیم ہے, برباد کر کے رکھ دیے. آپ کا واٹر لیول سوائل سے اڑ کے چلا گیا, اور آپ پورے ہاؤس کے پاس انٹرسٹ ہی نہیں ہے. 15 سال بعد آپ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہوں گے. جہاں پہ کاٹن ہونی تھی وہاں پہ آپ نے ملز ڈال دیے, شوگر ملز. جو اجلاس آپ نے طلب کیا ہوا ہے یہ حکومت کا اجلاس ہے, میرا اجلاس نہیں ہے. اور جو اجلاس اپوزیشن طلب کرتی ہے وہ آپ کا, یہ دو ہی طریقے ہیں اجلاس طلب کرنے کے. آپ اپنا اجلاس خود روک لیتے ہیں اور اس کے اندر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. میری آپ سے درخواست ہے, جس نے جو بھی کہا ہے, تو پھر جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں مجھے کہہ دیا جاتا ہے میں لیکچر دیتا ہوں, اس پہ پھر سوشل میڈیا پہ ایک تماشا لگ جاتا ہے, حالانکہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی. تو میری آپ سے درخواست ہے, آپ کا ایوری ورڈ از بینگ مانیٹرڈ اینڈ بینگ سین. وٹ ایور یو سے, دیر از اے پریس گیلری اپ سائڈ, اینڈ دیٹ پریس گیلری از رپورٹنگ ایدر آن کنونشنل میڈیا, اٹ از آن دا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز. کہیں نہ کہیں پر آپ کے کہے ہر لفظ کی بازگشت عوام الناس کے پاس جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایز گورنمنٹ اس میں پینیٹریٹ نہ کریں, تو مجھے ایز مینڈیٹری پروویژنز کو کمپلائی کرتے ہوئے, یہ یونائٹڈ نیشنز کی ہینڈ بک ہے جس میں آپ سگنیٹری ہیں, اس میں آپ سگنیٹری ہیں اگینسٹ ٹارچر. اس کے مطابق وہ اختیار اوور سائٹ کا پارلیمان کے پاس ہے, انٹرنیشنل ٹریٹی اے. یہ رولز کی کتاب ہے جس کے اندر 3 کمیٹی کی انکویزیٹوریل پروسیڈنگز میں دا کنسرنڈ آفیسر کوڈ بی اسٹرپڈ آف فرام ہز رینکس. بی, یہ آئین کی کتاب ہے. اس کے اندر 4 آرٹیکل ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹو اتھارٹی کی پارلیمنٹری اوور سائٹ کا مینڈیٹ اس ہاؤس کے پاس ہے. سی, ایسا نہ ہو کہ آپ بطور حکومت نہ کریں اور اس طرح کی لا لیسنس وہ بھی یونیفارم سے ہو. سر یہ میرا خیال ہے آپ کو میٹر چیف منسٹر تک لے کے جانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ پولیس کی وردی کے روپ میں یہ کیا ہو رہا ہے.
اپنے وزیر صاحب کو یہ بتائیں کہ وہ پرپوزل لے کر کیبنٹ میں سی ایم کے پاس جائیں, کچھ محنت کریں, سیکرٹری صاحب کو کہیں کہ اپنے کمروں سے باہر نکلیں. سر آپ نے کلپس ملاحظہ کیے, تو اس سے کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا پنجاب میں کوئی بڑا اپسیٹ ہونے جا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ حیران کن چیز ہے جو ابھی آپ نے کلپ سنائے. ایک ایک کلپ جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک اس میں نظر آ رہا تھا کہ کس طریقے سے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں اس حکومت کی کارکردگی کو. وہ حکومت مزیدار بات ہے کہ یہ جو کلپس آپ نے اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ سنائے ہیں, ہم نے کسی میڈیا, بڑے میڈیا پہ یہ کلپس اس طرح سے نہیں سنے, جبکہ دوسرے صوبوں میں اگر اس طرح سے سپیکر کسی کو ڈانٹ رہا ہو, کسی کو یہ کہانی سنا رہا ہو اس طریقے سے جس طرح سے یہاں سنا رہا ہے, تو اس کو کئی دفعہ میڈیا ریپیٹ کرتا ہے اپنے ہر بلیٹن میں اور دکھاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کریڈٹ تو جائے گا محترمہ مریم صاحبہ کی حکومت کو اور عظمیٰ بخاری کو کہ انہوں نے میڈیا کنٹرول اس طرح سے کیا ہوا ہے. تو ابھی تک یعنی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی میں کتنا بڑا طوفان اٹھ رہا ہے پنجاب حکومت کے خلاف. اگر انہی کلپس کو دیکھا جائے تو ان میں جو سب سے بڑا فلیگ شپ پروگرام ہے مریم نواز صاحبہ کا, وہ صاف ستھرا پنجاب ہے. اور صاف ستھرا پنجاب کے جو منسٹر تھے ابھی جس طرح سے ان کی دھلائی کر رہے تھے اسپیکر صاحب, جو کہہ رہے تھے, منسٹر کہہ رہے تھے کہ آپ میرے وہاں آئیں کنٹرول روم میں, اور تو انہوں نے کہا نہیں میں کیوں جاؤں آپ کے کنٹرول روم میں, آپ ہمیں یہاں پہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں. پھر یہ جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں اسپیکر صاحب کہ ہیپاٹائٹس شروع ہو گئی صحت کے بارے میں, حالانکہ بہت بڑے دعوے کیے جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں. اسی طرح اگر دیکھیں کہ پولیس کی کارکردگی پر خاص طور پہ وہ وزیر قانون کو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو پولیس جو ہے وہ قتل کر رہی ہے. یعنی وہاں پہ شیخوپورہ کے ایک رکن بتا رہے تھے کہ پولیس گردی کی انتہا اس طرح سے ہو گئی کہ وین کی, یہ جو مسافر وین ہوتی ہے اس کی پہلی سیٹ پہ ایک شخص بیٹھا تھا, تو پولیس والے نے کہا کہ یہاں سے اٹھو میں نے یہاں پہ بیٹھنا, تو اس نے کہا نہیں یہ میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہوں, تو اس نے اس کو گولی مار دیا اس بندے کو. یعنی پولیس کو اتنا اختیار. تو اسپیکر صاحب نے اس رکن اسمبلی جو بھی بات کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے کہا وزیر قانون کو کہ آپ دیکھیں, وزیر قانون اور جو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں رانا اقبال, ان کو کہا کہ آپ بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح پھر اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو بات کی کہ جس طریقے سے ملتان, رحیم یار خان اور سرائیکی بیلٹ جو کہ کاٹن بیلٹ تھی وہاں پہ شوگر ملز چلی گئیں, اور جس طریقے سے وہاں پہ پانی کی سطح نیچے چلی گئی گنا بیجنے کی وجہ سے, اور وہ زمینیں تباہ ہو گئیں, اس پہ انہوں نے ایک بہت سیریس نوٹ پہ بات کی. اور اسی طرح انہوں نے ہیلتھ پہ, امن و امان پہ, انتظامی امور پہ وہ جو بات کرتے ہیں کہ اپنے سیکرٹریز کو کہیں کہ وہ کام کریں, اے سی والے کمروں سے باہر نکلیں. تو یہ تو ایک طرح سے وہ تصویر ہے اسپیکر صاحب دکھا رہے ہیں نا, جو کہ میڈیا میں پنجاب گورنمنٹ کی تصویر نظر ہی نہیں آ رہی ہے والی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قصور کے ڈی پی او کی کہانی یا اس کی وجہ سے یہ جو اسپیکر صاحب ایک عرصے سے لگے ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے خلاف, تو پنجاب گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اب آپشنز یہ دیکھیں نا, پنجاب گورنمنٹ نے اس سے پہلے کوشش کی کہ اسپیکر صاحب کو پہلے ٹائٹ کیا کہ پولیس کے ذریعے کہ وہ نہ کریں, لیکن وہ تو خاموش نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے اس اسپیکر, وہ جو ان کے ضلع کا ڈی پی او تھا, اس کو سکروٹنی کے لیے بلا لیا, اور انہوں نے واضح طور پہ کہا یہ اسپیکر صاحب نے کہ جو انتظامیہ کے فیصلے ہوتے ہیں یا انتظامی افسران ہوتے ہیں, پنجاب اسمبلی کے پاس اوور سائٹ ہے کہ وہ افسر کو بلائے, اور اس کی جو کمیٹی ہے جوڈیشل کمیٹی, وہ کسی بھی آدمی کے رینکس ختم کر سکتی ہے, یعنی اس کو نوکری سے برطرف کر سکتی. یہ یہاں تک کا اسپیکر صاحب نے. تو وہ اشارہ تو یقیناً وہی ہے جو ان کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ نے کرنے کی کوشش کی, لیکن اب معاملہ اس سے آگے آ گیا ہے, اس سے چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں. وہ اس طرح سے کہ وہ
سپیکر صاحب تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ ہر پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جو بھی تنقید کر رہے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ پر, اس کو پورا موقع لے رہے ہیں. اس پہ مسلم لیگ نون کی تشویش بالکل بجا ہے. 2 دن پہلے جو سینئر منسٹر نے ان سے ملاقات بھی کی ہے اور ان سے کہا بھی ہے کہ آپ کے معاملات کو کچھ ہم ٹھیک کر دیں گے. لیکن سپیکر صاحب جو ہیں وہ اسمبلی کی طاقت کو پنجاب حکومت کے خلاف ایک طرح سے کھڑا کر چکے ہیں. بالکل. اور سائلنٹلی کہا جا رہا ہے کہ سپیکر کی شکل میں پنجاب میں ایک نیا لیڈر ایمرج کر رہا ہے. اور کچھ لوگ جو بہت جلدی نتیجہ اخذ کرنے کی بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وزارت اعلیٰ کے بھی کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ, کہ ابھی تو مسلم لیگ نون کا مکمل کنٹرول ہے. اور ابھی یہ جو اسپیکر صاحب نے اٹیکس کیے ہیں نا اوپر نیچے پنجاب گورنمنٹ کو, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. کیا پنجاب گورنمنٹ جواب میں یہ کر سکتی کہ ان کے پاس ایک 2/3 میجورٹی ہے اسمبلی میں. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسپیکر کو بھی بدل سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. لیکن اسپیکر کو بدلنے کے لیے آپ کو میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب سے ایک طرح سے یس لینی پڑے گی. اور یہ لڑائی ابھی اس سطح پہ نہیں بڑھی کہ مریم صاحبہ فیصلہ کریں کہ اسپیکر کو بدلنا اور اس کو بدل دیا جائے. اور اس کی جڑیں بھی ہیں ملک احمد خان کی مسلم لیگ نون کے اندر. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک احمد خان جو ہے وہ بلا وجہ اسپیکر کے طور پہ تو اتنا سٹینڈ نہیں لے سکتا مریم صاحبہ کے سامنے, جہاں مریم صاحبہ کی اتنی بڑی طاقت ہے. تو وہ کیوں یہ سٹینڈ لے رہے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو, کیونکہ پہلے یہ باجوہ صاحب کے بھی بہت قریب رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی خاص پرابلم نہیں ہے مریم صاحبہ سے, کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ مریم صاحبہ کو ڈی اسٹیبلائز کرے بلا وجہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انٹرنل جو پالیٹکس کے اپنے ڈائنامکس ہیں پنجاب کے, جس طریقے سے مریم صاحبہ نے چند منسٹرز کو کی ایک بنا کے گروپ بنا کے اور پورا رول کر رہی تھیں پنجاب پہ, اس کے خلاف ایک ریزینمنٹ ہے, ایک فطری ریزینمنٹ ہے. اس کو پولیٹیکلی دور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر غصہ آ جائے مریم صاحبہ کو اس کے اوپر, تو وہ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ جن اسمبلی کے قوانین کی بنیاد پر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اوور سائٹ کی بات کر رہے ہیں اور سیکٹریز کو بلا کے یا کسی پولیس افسر کو بلا کے اس کو ڈی رینک کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ قوانین بھی بدل سکتی ہیں. 2/3 میجورٹی ہے, نیا بل بھی پاس کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے سر, لیکن یہ تو بات ہو گئی کہ وہ کیا کیا کر سکتی ہیں, اسپیکر کو ہٹا سکتی ہیں, ریپلیس کر سکتی ہیں, قانون چینج کر سکتی ہیں. لیکن کوئی بھی گورنمنٹ عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے, تو کیا یہ ساری آپشنز ایکسپلور کرنے سے پہلے وہ جو اسپیکر صاحب پوائنٹس اٹھا رہے ہیں ان پہ اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرے گی پنجاب گورنمنٹ؟ ایگو میں آ جائے گی. اگر وہ سمجھا جائے نا کہ یہ ایک تنقید ہے اور اس کے ذریعے ہم بہتری کریں, تو اس سے اچھی تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن عام طور پہ سیاست میں ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ ایگو کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون آدمی ہے, یہ کس طرح سے آ کے چیلنج کر رہا ہے ہمیں, یہ کس خاندان کا آدمی ہے, یہ ہمارا مقابلہ کر رہا ہے, فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر اصولی طور پر بھی دیکھیں نا, تو یہ جو 3 ٹیئرز ہیں ہماری ڈیموکریسی کے, پارلیمانی جمہوریت کے, جس میں ایک انتظامیہ ہے جس کو ہیڈ کرتی ہیں سی ایم, ایک مقننہ ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے اسپیکر, اور ایک عدلیہ ہے جس کو ہیڈ کرتے آپ کے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس. تو ان تینوں کی اپنی اپنی مختلف دائرہ کار ہے. جو حکومت ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے, ایگزیکٹوز وہ ڈیسیژن کرتے ہیں, وہ اچھا کریں برا کریں, ان کو اختیار ہے ڈیسیژن کرنے کا, پالیسی بنانے کا, فیصلے کرنے کا. اسمبلی جو ہے وہ کسی بھی چیز کو کی سکروٹنی کر سکتے ہیں, وہ پارلیمنٹری سکروٹنی. اور عدالت جو ہے کسی بھی چیز کی, کسی بھی فیصلے کی جوڈیشل سکروٹنی کر سکتی ہے. اب یہ اختیارات ہیں اپنے اپنے تینوں کے پاس.
اب جیسے وفاق میں ہوا کہ وہاں پہ جوڈیشل اسکروٹنی کا اختیار جو ہے وہ کئی چیزوں میں سپریم کورٹ سے لے لیا گیا قوانین بنا کے، کیونکہ وہ بہت سارے جو جج تھے وہ ایسی چیزوں میں مداخلت شروع کر دی تھی انہوں نے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں تھی، تو لہٰذا جو 27ویں ترمیم آئی اس میں ججز کو روک دیا گیا۔ تو کیا مریم صاحبہ کوئی ایسی ترمیم کر سکتی ہیں کہ سپیکر کو روک دیا جائے یہ جو پارلیمنٹری سکروٹنی سے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، وہ کر بھی سکتی ہیں۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو روک دیا جائے پنجاب اسمبلی کو کر کے، لیکن جو اسپرٹ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی، اس میں اسپیکر کی رولنگ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر رولنگ کی اہمیت ہے تو کئی دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کو عدالت نے الٹا بھی دیا۔ سر وہ چیکس اینڈ بیلنس سسٹم ہوتا ہے نا، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم اسی طرح چلتا ہے اور وہ صحیح سسٹم ہوتا ہے، ہیلدی سسٹم ہوتا ہے۔ نہیں، لیکن اسپیکر کی جو سپریئرٹی ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے نا، کہ اسپیکر کی فیصلے کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں جو ڈپٹی اسپیکر تھا جس نے نو کانفیڈنس کی موومنٹ جو ہے وہ اس کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا، تو ہمارے سپریم کورٹ نے اسپیکر کی اس رولنگ کو ایک طرح سے مسترد کر دیا اور دوبارہ کہا کہ آپ اس پہ گنتی کریں، اور گنتی ہوئی۔ تو کئی جگہ پہ گرے ایریاز بھی ہیں، کہیں پہ انکروچ بھی کرتا ہے ایک ادارہ دوسرے ادارے میں۔ ٹھیک ہے، تو پنجاب گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ملک محمد احمد خان اس وقت شاید انکروچ بھی کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کی انتظامیہ کو سپریس کر رہے ہیں، اور یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک محمد احمد خان کوئی سازش کر رہے ہیں ان کے خلاف۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ پنجاب اسمبلی کی طاقت اس وقت ملک محمد احمد خان نے ماؤنٹ کر دی ہے ٹورڈز مریم نواز اکاؤنٹیبلٹی۔ چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی پنجاب کی بات، لیکن پاکستان افغانستان کے اگر ہم ریلیشنز کی بات کریں تو بہت سچویشن خراب چل رہی ہے، اور یہ ریلیشنز ہمیشہ سے خراب ہی رہے ہیں، لیکن اب تو ملیٹنسی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل کل رات کو افغانستان نے بلوچستان میں اور KPK میں حملے، ڈرون اٹیکس کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے داعش کے اڈوں پر کیے ہیں، اور پاکستانی جو فوج ہے اس نے جوابی کارروائی کی بھی پریس ریلیز ایک جاری کی ہے۔ تو یہ معاملہ کب سیٹل ہوگا، یہ ملیٹنسی کب ختم ہوگی؟ ہم اتنے سالوں سے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے چلتی آ رہی ہے سب کچھ، تو یہ اس کا اینڈنگ کوئی ہے؟ کوئی گورنمنٹ نے، اسٹیبلشمنٹ نے مل کر سوچا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے ملک کو سیکیور بنانا ہے، کہ نہیں ان کا کوئی اتنا نہیں ہے، بس جیسے چل رہا چلتا رہے؟ یہ میں آپ تو بہت چھوٹے ہو، جب میں نے پولیٹیکلی ہوش سنبھالی تھی کالج میں گیا تھا 71 میں، 81 میں، تو اس وقت افغانستان میں جہاد جاری تھا، اور ہمارے یہاں سے لوگ جو تھے نا وہ بھر بھر کے وہاں پہ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب دنیا کو فتح کر لیں گے ہم۔ ذوالحق کا ٹائم تھا اور جہاد کے چرچے تھے ہر طرف۔ یہ میں 81-82 کی بات کروں، 71 میں تو پہلی میں تھا۔ اچھا، تو اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت سے آن ورڈ افغانستان وہ مسئلہ ہے جس نے پاکستان کو کھڑا نہیں ہونے دیا آج تک۔ ویری رائٹ۔ پاکستان کی بربادی، تباہی کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ پاکستان کی معیشت ساری جو ڈریگ ہو گئی اس مسئلے کی طرف، اور پہلے 90s تک تو ہم بغلیں بجاتے تھے کہ جو بھی ہو رہا ہے افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، لیکن پھر وہ پاکستان کے اندر ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اتنی دہشت گردی ہوئی کہ ہزاروں واقعات ہوئے دہشت گردی کے، لاہور میں، کراچی میں، ہر جگہ پہ۔ پھر ہماری ریاست کو سمجھ آئی کہ نہیں، یہاں پہ ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پروگرام بنا جس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ فائنلی اب یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں اس معاملے میں ان کو داد دینی چاہیے کہ یہ بہت ڈائریکٹ سوچتے ہیں، مطلب یہ کسی لگی لپٹی کے بغیر ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان سے بار بار ہم بلیڈ ہو رہے ہیں، تو ہمیں افغانستان کے اندر کارروائی کرنی چاہیے۔ جب سے یہ فیصلے ہوئے ہیں،
افغانستان کے اندر کارروائی کے، تو یہ آج یہ جو ڈرون اٹیک انہوں نے کیے ہیں 3، یہ اسی کا جواب دیا ہے. جو پچھلے ہفتے ہم نے پکتیکا اور کنڑ کے علاقوں میں جو بمبارڈمنٹ کی تھی ان کے دہشت گردوں کے اڈے پہ، آج انہوں نے وہی بہانہ بنا کے کہ داعش کے اڈے ہیں پاکستان میں. اور تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ بہت گمبھیر ہے، اس کو کئی سطح پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نے پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ چائنا کو شامل کر کے، رشیا کو شامل کر کے ان طالبان کے ساتھ بات کی جائے اور ان کو باز رکھا جائے، لیکن وہاں پہ بھارت اور اسرائیل کا انفلوئنس بھی اب تو بہت آ گیا ہے. اب تو اسلام کی کہانی ختم ہو گئی ہے، مسلمان اور کفر کی جنگ کی. اب تو وہ کفار سے پیسے لے رہے ہیں. لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ جو کراچی میں ان کا دہشت گرد پکڑا گیا، جس نے 4 دن پہلے وہاں پہ رینجرز کی ایک چوکی پہ اٹیک کیا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ جو براؤن وردی پہننے والے لوگ ہیں یہ سارے کافر ہیں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ رینجرز میں اور فوج میں کیا فرق ہے. یعنی اس طرح کے لوگوں کو برین واش کر کے یہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. اور یہ افغانستان میں جب تک یہ طالبان کی حکومت رہے گی، انفارچونیٹلی ہم جن طالبان کی دوحہ مذاکرات میں وکالت کرتے رہے، سہولت کاری کرتے رہے، وہ آج ہمارا گریبان پکڑ کے بیٹھے ہوئے. تو یہ ہماری ریاست ہوش بھی لے، ہوش کے ناخن بھی لے، اور ان طالبان کو دنیا کی عالمی قوتوں کے ساتھ مل کے ان کی بیخ کرنی چاہیے. جب تک ان کی حکومت وہاں سے ختم نہیں ہوتی افغانستان کی سے، آپ کے خلاف خطرات ختم نہیں ہوتے. وہ جو ہم کہتے تھے کہ اس سے پہلے جو حکمران تھے اشرف غنی، اور اس سے پہلے وہ جو تھے دوسرے، ان کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ وہ انڈیا سے امداد لے کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، تو طالبان شاید نہیں کریں گے. تو طالبان تو ان سے بھی زیادہ خطرناک نکلیں. تو اس لیے پاکستان کو ایک تو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے ہاں ایک رومانوی خیال یہ بھی ہے کہ مسلم بردرہڈ، مسلم بردرہڈ جو ہے نا، وہ ساری کتابی باتیں ہیں. ایران کے اپنے مفادات ہیں، افغانستان کے اپنے مفادات ہیں، پاکستان کے اپنے مفادات ہیں. پاکستان کو صرف اپنے مفادات دیکھنے چاہیے. اپنی جو جیو پولیٹکس ہے ہمیں اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. دوسرے ملکوں میں جا کے مداخلت کر کے یا ان کو ٹھیک کر کے ہم اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور سر ہم تو روز بری خبریں، چاہے وہ انٹرنلی ہوں ایکسٹرنلی ہوں، صرف بری خبریں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کو اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ بھی غور کرنا چاہیے. ایجوکیشن کا آپ بجٹ دیکھ لیں، اتنا میگر اماؤنٹ میں اتنا کم بجٹ رکھا ہے انہوں نے ایجوکیشن ہیلتھ کا. میں نے آپ سے بہت پرائرٹی نہیں ہے نا، ایجوکیشن پرائرٹی نہیں ہے. یہ جو جس طریقے سے ابھی کانا میں جو بچے جس طریقے سے ایک چھت گری ہے، آپ یہی دیکھ لیں نا کہ ہم نے فیسلٹیز کیا دی ہیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے، بچوں کو. اور وہ یہ جو غریب بستیوں میں سارے بچے رہتے ہیں، ان کا حال کیا ہے کہ وہ کتنی مشکل سچویشن میں اپنے آپ کو پڑھتے ہیں. ایک ایسی خستہ عمارت کے نیچے وہ پڑھنے کے لیے مجبور تھے. اگر ان کے پاس کوئی آپشن ہوتی تو وہ کسی بہتر جگہ پہ بھی پڑھ سکتے تھے. ایسی ٹیوشن سینٹرز میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہی پڑھائی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر دوسری بات کہ جب وہ بچے اس ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے تو ہمارے جو امدادی سامان پہنچانے والے اور آکسیجن پہنچانے والے لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ تنگ رستوں کی وجہ سے اور رستے نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہاں پہ پہنچ نہیں سکے. تو ہم یہ جو سیٹلڈ کالونیز ہیں نا، ڈیفینس ہو گئی، ماڈل ٹاؤن ہو گیا، گارڈن ٹاؤن ہو گیا، مسلم ٹاؤن ہو گیا یا بیریا ٹاؤن ہو گیا، ہم ان کی مثالیں دے کر تو سارا لاہور ان علاقوں میں تو نہیں رہتا. کروڑوں لوگ جو ہیں لاہور میں وہ بند روڈ سے لے کر شمالی لاہور اور باقی علاقوں میں وہ اسی طرح کی بستیوں میں رہتے ہیں. تو اس لیے تصویر کے سارے رنگ جو ہیں نا وہ ہمیں دیکھنے چاہیے اور دکھانے بھی چاہیے. بالکل. سر اگر ہم کشمیر کی تھوڑی سی بات کریں، 27 جولائی کو آزاد کشمیر کا الیکشن بھی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک لیول پہ میٹنگ بھی کی، انہوں نے کیمپین کا زور و شور سے ان کو حکم دیا. شوکت نواز میر جو ہے کشمیر ایکشن کمیٹی کے ایک سربراہ، وہ گرفتار ہو گئے ہیں. کافی نیوز چل رہی ہے اور جن کے سر کی قیمت یا ان کی گرفتاری یا پتہ بتانے کی قیمت 1 کروڑ روپیہ رکھی گئی تھی. تو ڈائلاگ آپ بھی ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے، جو بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ڈائلاگ کریں،
حکومت ان سے ڈائلاگ کرے جیک سے. لیکن اب ڈائلاگ سے تو بات بہت آگے بڑھ گئی ہے, انہوں نے گرفتار بھی کر لیا ہے, تو اب ڈائلاگ کا تو فائدہ ہے کوئی نہیں, کیونکہ کسی نے کرنا ہی نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کی سن ہی نہیں رہا. تو اب کشمیر میں کیا ہوگا, کیا ہونے جا رہا ہے؟ 27 جولائی کو الیکشن ہوگا, پرسکون الیکشن ہوگا, آپ کو کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, جو اس کی گرفتاری ہوئی ہے شوکت صاحب کی, ان کی گرفتاری کے بعد کشمیر میں زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں. اچھا. اور وہاں پہ احتجاج اور بڑھ گیا ہے. تو جو پالیسی ہوتی ہے نا, کیرٹ اینڈ اسٹک, دونوں ساتھ ساتھ رکھنی چاہیے. صرف لڑائی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, سختی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور صرف مذاکرات بھی کسی مسئلے کا حل نہیں. اصل چیز ہے اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھنا, اور جو پولیٹیکل انٹیلیجنس ہے نا, جو سیاسی ذہانت ہے, اس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے اپنے علاقے میں, اپنی جگہ پہ. آپ خود دیکھیں نا کہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے نا کہ ایک بچے بگڑ جائیں یا بچے آپ کے کنٹرول میں نہ رہیں, تو آپ نے ان کو آگ تو نہیں کرنا ہوتا نا, الگ تو نہیں کرنا ہوتا. لیکن بچے تیار ہوتے ہیں کہ وہ الگ ہو جائیں, وہ کوئی اپنے آپ کو آپ کے پروں کے نیچے سے نکال دیں. تو ریاست کو نا بہت ذہانت سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. طاقت ہر چیز کا حل نہیں ہے. جیسے ہر بیماری کا حل جو ہوتا ہے نا, وہ اینٹی بائیوٹک نہیں ہوتا. کچھ پرہیز بھی جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. ہر چیز کا حل سرجیکل آپریشن نہیں ہوتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں کو برابر دیکھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو, اگر ہم سارے کشمیری لوگوں کو ناراض کر کے ایک امن قائم کرتے ہیں تو اس امن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی کشمیر کی بات. سر, جو ہم نے کل اپنے شو میں بات کی تھی, محترمہ نورین صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے, ان کو 2 ہفتے سے ملاقات کا کہا جا رہا تھا, اور ہم نے یہی میڈیا نے رپورٹ بھی کیا, ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ علیمہ خان صاحبہ نہیں چاہ رہی, وہ چاہ رہی ہیں سب کو ملنے کی اجازت دی جائے, کوئی ایک نہیں ملے گا. لیکن نورین صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں تو پچھلے 2 ہفتے سے 2 بجے جا کر بیٹھ جاتی ہوں, مجھے تو کوئی ملنے ہی نہیں دیتا. لیکن پی ٹی آئی کے اندر کے ہی کچھ لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بجے نہیں آتی تھی, 3 ساڑھے 3 بجے آتی تھیں. تو پی ٹی آئی, اور آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, یا ہم چلا دیں گے ویڈیو, جس میں پی ٹی آئی کے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں اڈیالہ کے باہر کل. تو پی ٹی آئی, اب یہ ان کی ملاقات ہو پائے گی, وہ کرنا چاہ رہی ہے, نہیں کرنا چاہ رہی, ان کے مسئلے کب جا کے حل ہونے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو خود علیمہ خان صاحبہ کا ایک پچھلے ہفتے کا ایک انٹرویو تھا جو سارے چینلز پہ ہم نے دیکھا, سوشل میڈیا پہ تو دیکھا, چینلز کم چلاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بیرسٹر عامر نے کہا ہے, بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ میسج دیا ہے گوہر صاحب کو کہ اگر نورین صاحبہ ملنا چاہتی ہیں تو وہ جا کے سپرڈنٹ کو ایک اپلیکیشن دیں اور ان کی ملاقات کروا دیتے ہیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا, علیمہ صاحبہ نے, کہ ہم نے کہا کہ کیوں, ہم سب ملیں گے, جب ملیں گے تو اکیلی نورین کیوں جائے, تو اور ویسے بھی ہم اس طرح سے نہیں. تو وہ تو نورین صاحبہ کو چاہیے, شاید نورین صاحبہ کو بتایا نہیں علیمہ خان نے کہ یہ آفر تو موجود ہے, پچھلے ہفتے بھی موجود تھی, اور جو رپورٹرز نے بتایا کہ کل بھی موجود تھی وہاں پہ یہ آفر, پیشکش. اور اس کے لیے پرسیو کرنا پڑتا ہے نا کہ آپ کو اگر آپ جیل کے باہر بیٹھے رہیں تو بیٹھے رہیں, جب تک آپ سپرڈنٹ کو جا کے نہیں کہتے کہ میں نورین ہوں اور میں نے جا کے ملنا ہے, تو وہ آپ کو کیسے کہیں گے کہ آئیں آپ مل لیں. اسی طرح بشرا بی بی کی بیٹی جو مبشرہ صاحبہ ہیں, وہ ان کی بھابھی کے ساتھ گئیں اور جا کے وہ اپنی ماں سے مل آئیں. ان کو بھی چاہیے تھا کہ ایک ملاقات ہو سکتی تھی, اس کو اویل کرنا چاہیے تھا. ہاں جی, ضرور اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے تھا. دیکھتے ہیں یہ لوگ اپنے لیے کیا مزید فیصلے کرتے ہیں. سر, ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیمینار ہوا ہے اسلام آباد میں کل, IRS کی جانب سے, اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز. تو اس میں مصدق ملک صاحب نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپیچ دی ہے, بلاول بھٹو صاحب نے ایک بہت لمبی اور امپورٹنٹ اسپیچ دی ہے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس میں, وہ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی خرم دستگیر اور اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. ایک تو بتائیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, سیمینارز تک بات آ گئی ہے کیا, یہ سارا کا سارا واٹر پہ, انڈس واٹر ٹریٹی پہ 1990 سے جو مسئلہ چلتا آ رہا ہے, پھر اس سے پہلے سے سنتاس معاہدہ, یہ سب کچھ اسی پہ بات ہوئی. تو ایک تو آپ اس پہ کامنٹ کریں, پھر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ میں نے آپ سے پوچھنا ہے.
یہ تو دیکھیں نا، جو سیمینار ہوتے ہیں یا کانفرنسز ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ ایک رائے عامہ ہموار کریں. اس میں انہوں نے کچھ غیر ملکی آبی ماہرین بھی بلائے تھے، رشیا کے کچھ ایکسپرٹس بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے. تو انٹرنیشنلی ایک رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی پاکستان نے کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ بنیادی طور پہ دو ملکوں کی ایک مفاہمت نہیں ہے، بلکہ اس کو انٹرنیشنل گارنٹی حاصل ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اور کچھ دوسرے ملک بھی ہیں جو اس کے انڈس واٹر ٹریٹی کے، برطانیہ جو ہے وہ اس کے گارنٹر بھی ہیں. تو لہٰذا اس کو کوئی بھی ملک جو ہے ون وے اس کو بدل نہیں سکتا. اس کا معاہدے کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کوئی دونوں میں سے ایک ملک بھی اس کی ڈیٹیلز کو تبدیل کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ جو سیمینار تھا یہ تو ایک اویئرنیس کے لیے، آگہی کے لیے تھا، اور اس طرح کے سیمینارز پاکستان میں بھی ہونے چاہیے، اور اگر افورڈ کر سکے پاکستانی گورنمنٹ تو باہر بھی ان کو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے سر، وہ جو انٹرسٹنگ پوائنٹ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا، وہ پوچھنا تھا بلکہ وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنی اسپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ اپنی اسپیچ پڑھ دی. ان کی اسپیچ کافی لمبی بھی ہو گئی تھی، پھر دوبارہ ان کے پاس کوئی ریپلیکیٹ اس کا کوئی پیپر تھا، سیم ہی اس پہ پرنٹ ہوا تھا، وہ دوبارہ بھی پڑھتے گئے اور انہوں نے پورا پڑھ دیا. ان کو پڑھتے ہوئے احساس ہی نہیں ہوا کہ ابھی میں نے یہ پڑھا ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. تو لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسا اتنے بڑے لیڈر، اور مجھے لگتا ہے کہ مائنڈ زون آؤٹ ہو جاتا ہے. اگر زون آؤٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس حد تک ہو جاتا ہے کہ آپ پوری اسپیچ ہی ریپیٹ کر دو. تو یہ تو بہت یہ بلاول بھٹو سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. کل عظمی بخاری کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کو پوائنٹس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کنٹرول انہوں نے جواب کیا دینا ہے. ہاں، بل میں پوائنٹس کیا تھے، کیا چینج کرنے. تو یہ کون سے لیڈر ہیں کہ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کاغذ میں لکھا کیا ہے. یہ بالکل آپ نے درست اشارہ کیا کہ آپ اگر ایک پارٹی کو چیئر کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک لکھی ہوئی تقریر آتی ہے، تو آپ کو اگر ڈپلیکیٹ کاغذ آ بھی گئے ہیں تو آپ کو روسٹرم پہ جانے سے پہلے اپنے پیپر چیک کر لینے چاہیے تھے کہ کہیں ایک ہی ریپیٹڈ پیج تو نہیں آ گیا دوبارہ. اور پھر اگر آ بھی گیا تو اگر آپ نے اس کا پہلا پیراگراف یا پہلی چند لائنیں پڑھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ ریپیٹڈ ہے. تو یہ بلاول صاحب کو ان کی جو لیاقت یا ان کی ذہانت کی بات کی جاتی ہے تو یہ بالکل ان کے لیے ایک ناقابل قبول ریئلٹی ہے. اس طرح کی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سب. بالکل دھیان دینا چاہیے، کوئی تیاری کرنی چاہیے. سر لاسٹلی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے کامنٹ سیکشن میں کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ایک تو ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا، آپ ہی نے مینشن کیا تھا کہ سندھ میں سوشل ویلفیئر، سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے جس کے اکارڈنگ وہ کوئی ان کا ٹارگیٹ ہے اینول، جس میں انہوں نے ولنریبل ویک پیپل کا، غریب لوگوں کی مدد کرنی ہوتی ہے. تو اس میں لوگوں کا یہ گلا تھا کہ ہماری تو کوئی مدد نہیں کی جاتی، اس طرح کا ادارہ ہمیں تو نہیں پتہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو ہماری مدد تو نہیں کی جاتی. ہاں، یہ میں بھی ایک کمنٹس میں دیکھا تھا، سندھ کے کچھ لوگ تھے کہ یہاں پہ تو کوئی ایسی مدد نہیں کی جاتی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے اس طرح کے کام ہیں نا، جیسے پنجاب میں بھی ہے کسان کارڈ یا ٹریکٹر اسکیم ہے، تو جب یہ وہ اسکیمز ہوتی ہیں، یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ایون ہے، تو ہر غریب آدمی جب تک اس میں رجسٹر نہیں ہوتا اس پروگرام میں تو اس کو کوئی مالی مدد تو مل ہی نہیں سکتی نا. سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس میں رجسٹریشن کی جائے. تو سندھ میں یہ جو ہے نا ایک اسٹرینتھنگ سوشل پروٹیکشن ڈلیوری سسٹم وہ شروع کیا گیا ہے سندھ میں، اور اس کے تحت انہوں نے کوئی تقریباً 8,94,000 مستحق افراد کو رجسٹر کیا ہے. اور یہ تقریباً ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کا جو ٹوٹل تھا کوئی 9 لاکھ لوگوں کو رجسٹر کرنے کا یہ ٹارگٹ تھا، وہ 99% وہ پورا ہوا ہے. اب پورے سندھ کے لوگ جو ہیں ضرورت مند وہ تو 9 لاکھ نہیں ہے نا، وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہوں گے. لیکن جو ان کا ابتدائی یہ جو فلیگ شپ پروگرام ہے ابتدائی، وہ اس کے تحت ابھی انہوں نے 9 لاکھ کے لوگوں کو تقریباً کیا ہے رجسٹر، اور تقریباً کوئی 7.5 ارب روپے رقم جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر ہوئی ہے مختلف موقعوں پہ. فلیگ شپ پروگرام تو ان کا مامتا پروگرام ہے جس میں ماں اور بچے کی انہوں نے کرنا ہے، وہ بھی ہے، کچھ یہ بھی اس طرح کے پروگرام. تو بنیادی طور پر تو یہ ہے نا کہ یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں لوگوں کو فائدہ تبھی ملے گا ان پروگرامز کا اگر وہ ان میں رجسٹر ہوتے ہیں.
تو اگر فرض کرو کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے ان میں اگر میں اندراج ہی نہیں کروایا, میں کسان ہوں اگر, تو میں نے کسان کارڈ پنجاب سے لینا ہے, تو جب تک میں اس میں درج ہی نہیں اپنے آپ کو کروایا تو میں کیسے بینیفٹ ہو سکتا ہوں. تو لیکن یہ گورنمنٹس کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کچھ پلان یا پروگرام شروع کرتے ہیں ایسا, تو وہ کم از کم پہلے سروے کریں کہ کتنے لوگوں کو اس طرح کی سہولت چاہیے, اور پھر ان کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, جب ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا وہ بھی مجبور ہے, مزید لوگ نہیں لے سکیں گے. یہ چاہے ہر پروونس میں یہی رول اپلائی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اگر دیکھیں دو ہی طریقے ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کی ڈیمانڈ کہاں کہاں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر فار دیٹ میٹر ایک کمیونٹی کو یا ایک طبقے کو آپ ایڈریس کرتے ہو, تو وہ آپ کی ٹوٹل پاپولیشن جو آپ کی 12 کروڑ یا 10 کروڑ یا 7 کروڑ پاپولیشن ہے, اس کا کتنا تناسب بنتا ہے. اگر اتنا اس کا تناسب کی ایک سروے کریں, پھر اس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں کو اس کی کوریج دی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے ایک دونوں طرف ہے. ایک لوگ اس میں اپنے آپ کو انرول کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, غریب آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے اس نے. اور دوسرا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جس طریقے سے موبلائزیشن آفیسرز کو کام کرنا چاہیے, جیسے این جی اوز میں موبلائزیشن آفیسرز ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں, وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو اس طرح کا ابھی ہمارا سوشل پروٹیکشن سسٹم تو پاکستان میں بنا ہی نہیں ہے نا, وہ بننا چاہیے. ٹھیک ہے, افسران کو یا جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے ریسرچ کرنے کی, وہ اچھے سے کریں, ورنہ وہ فلاح و بہبود ادارے کی طرح وہ بھی ادارے ختم وہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے, کچھ کو نہیں ہوتا, اور آدھے لوگ گلہ کر رہے ہوتے ہیں, آدھے لوگ اس پہ اس کو ٹھیک ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے کامنٹ سیکشن میں. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.